بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وضو کرنے کے انعامات کے بارے میں بتائیں گے کہ وضو کرنے سے کون کون سے انعامات مل سکتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کی کیا فضیلتیں ہیں اور وضو کے ذریعے سے انسان کیسے دولت مند اور مالا مال ہو سکتا ہے۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وضو کا مقصد صرف منہ ہاتھ دھونا ہے، لیکن بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں وضو کے حقیقی فائدوں سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر سب لوگ یہ بات جان جائیں کہ وضو کرنے سے کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے اور کیسے باوضو رہنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، تو ہر مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ وہ 24 گھنٹے وضو کی حالت میں ہی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ وضو کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے کہ جو بھی انسان وضو کرنے کے بعد وہ وظیفہ کرے گا تو اس کی پوری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ کر لیں تو اس سے آپ کی تمام دلی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت آ جائے، اس کے بگڑے تمام کام سنور جائیں، تو جان لیجئے کہ یہ صرف اور صرف وضو کی برکت سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہر روز کثرت کے ساتھ استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں خیر و برکت شامل ہو جاتی ہے، انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم زندہ ہیں تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ آج اگر ہم چاہیں تو اپنے تمام گناہوں کو توبہ استغفار کے ذریعے سے معاف کروا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ وضو کرنے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ انسان کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سخت سردیوں کے دن تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا، انہوں نے وضو کیا اور غلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کفایت دے، کیونکہ رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 7 خصلتوں کی عزت بخش دیتا ہے۔ نمبر 1، فرشتے اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2، اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں۔ نمبر 4، جماعت میں اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹتی۔ نمبر 5، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالی جان نکلنے کے وقت اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 7، جب تک وضو میں رہے اللہ تبارک و تعالی کی امان میں رہتا ہے۔ مزید فضیلت یہ ہے
کہ مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باوضو رہا کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی، اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر، ہاتھوں نے پکڑ کر، کانوں نے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر کیے ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے، وہ رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب بغیر عبادت کیے ہی ملتا رہے تو ہمیشہ رات کو وضو کر کے سویا کریں۔ پیارے ناظرین، اب آپ وہ عمل بھی جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے۔ لہٰذا وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ وضو کے بعد آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، وضو کرنے کے